میرا ایک کوشچن ہے سورس آف انکم کے بارے میں، مجھے اس کا تفصیلی جواب چاہیے. میرا کوشچن ہے 2 حصوں میں. پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر سورس آف انکم تو حلال ہے لیکن وہ بینک کے ذریعے آتا ہے تو کیا حلال رہے گا؟ اور اگر نہیں رہے گا تو پھر ہم کیا کریں اگر ہم بینک اکاؤنٹ سے ریسیو نہ کریں؟ نہیں، آپ ریسیو کر سکتے ہیں بینک سے، صرف آپ ریسیو کریں. وہاں پر جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، بچت اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ نہ کھولیں. اب اس وقت دیکھیں میرے دماغ میں لفظ اٹک گیا. بہرحال وہ جو بچت والا اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو پروفٹ پے کرتے ہیں وہ آپ نہ کھولیں. باقی سیلری کے لیے آپ، کیونکہ ابھی زیادہ تر سیلری ٹرانسفر بینکوں میں ہوتی ہے، پھر آپ نکال لیتے ہیں تو وہ حلال ہے. یہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ سود اتنا بڑھ جائے گا کہ جو سود نہیں کھائے گا غبار اسے بھی پہنچے گا. یہ غبار ہے. میرے بھی گھر واقع، یعنی میرے میاں میرے بیٹے جب ٹرانزیکشن کرتے ہوتے بینک کے تھرو کرتے ہیں. کیا کریں، ٹرانزیکشن ہوتی بینک کے تھرو. یعنی کہ انجینئر ہے میرے میاں، میرے بیٹے بھی انجینئر ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو برکت دے، اللہ سب کے بچوں کو برکت دے. تو وہ جب کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں اور پروجیکٹ کے جو پیسے آنے ہوتے ہیں وہ بینک کے تھرو ہی آتے ہیں. تو وہ صرف جو ہے ٹرانزیکشن کی آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ نے کھولا ہوا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سیونگ اکاؤنٹ مت کھولیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے حرام نہیں ہوتا کیونکہ سسٹم ہے نا. کیا کریں، سسٹم بدلنا ہے تبھی تو محنت کر رہے ہیں. اللہ کرے ہم سسٹم بدلتا دیکھیں اپنی آنکھوں سے. وہ کہتی ہے میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر رقم کا ایک بڑا حصہ کافی عرصے سے محفوظ کر لیا ہے، جیسے دہائیوں سے، اور اس سے ریٹائرمنٹ سے پہلے نہیں نکالا، تو کیا ہم اس پر پروفٹ لے سکتے ہیں؟ جو کرنسی کے اوپر چل رہا ہے چینج، اس کو دیکھتے ہوئے سالوں پر، کیونکہ کرنسی کی ویلیو تو کم ہو جاتی ہے. اس بارے میں بتا دیں. دیکھیں، آپ فکس ڈپازٹ تو کر سکتے ہیں وداؤٹ پروفٹ. یعنی کہ اگر آپ نے پیسے سیو کرنے ہیں، پیسے تو اس کے لیے بھی زیادہ بہتر یہ ہے بینک میں صرف اتنا ہی تعلق رکھیں جتنا کہ ضروری ہے. جیسے ٹرانزیکشن ضروری ہے اور ٹرانزیکشن اب ہوتی ہے بینک کے تھرو ہے، سیف بھی یہی ہے اور فوری ہو بھی جاتی ہے. تو یہ مجبوری ہے، کیا کریں، کہاں چلے جائیں. تو یہ کر لیں. اگر آپ پیسے سیو کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں. کوئی پلاٹ خرید لیں یا کوئی زیور وغیرہ لے لیں. آپ کو پتہ سونے کے ریٹ تو اوپر ہی جاتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا سونا آج تک سستا ہوتے ہوئے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے انویسٹمنٹ کا. بہرحال اگر آپ نے بینک ہی میں رکھے ہیں تو فکس ڈپازٹ کروا لیں، اس پر بچت نہ لیں، اس پر پروفٹ نہ لیں، صرف سیونگ کریں اگر کی ہی ہے تو. پتہ ہے کیوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے ڈیفیسٹ دیکھتے ہیں، آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، پھر وہ آپ کو کہتے بھی ہیں کہ جی ہم تو کبھی کم منافع دیتے ہیں، کبھی زیادہ دیکھتے ہیں، فلاں ڈمکا ہے. نہیں، اصل میں سارا سسٹم سود کا. آپ کا پیسہ لیا انہوں نے، آپ کا پیسہ انہوں نے آگے سود پر قرضہ دیا، ان کو سود ہی واپس ملا. اس سود میں سے وہ آپ کو پروفٹ دیتے ہیں. آپ کا دل رکھنے کے لیے وہ یہ کر دیتے ہیں کہ کبھی بڑھا دیتے ہیں انکم، کبھی کم کر دیتے ہیں، لیکن ہے تو سارا سود کا ہی چکر. تو جو پیسہ بھی آپ کو آتا ہے سود سے آتا ہے. تو مشکوک رزق سے بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اس کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ مشکوک چیزیں ہیں. تو جو مشکوک چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا. تو پروفٹ نہ لے، اپنا اصل پیسہ. ٹھیک ہے؟ تو کوئی سبب نہیں ہے پروفٹ کے جائز ہونے کا. بہن کہہ رہی ہیں کہ لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں اور کھانا بانٹتے ہیں، کیا وہ حلال ہے؟ وہ حلال ہے، وہ کسی کے نام پر نہیں ہوتا، وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے. اچھا یہ سمجھ لیں، ایک کھانا ہوتا ہے جو ختم کے موقع پر لوگ کرتے ہیں، یعنی ختم کیا کسی کا اور پھر کھانا کھلایا. اچھا وہ جیسے گھر میں اماں ابا کا ختم کیا، وہ کھانا بھی حلال ہے. وہ اس میں نہیں آتا کیونکہ وہ کسی کے نام کا نہیں ہوتا، وہ بس ہی وہ ختم کر کے سال ثواب کی نیت سے صدقہ کرتے ہیں. تو صدقات حلال ہے. اور اسی طرح قرآن خوانی کی بات میں بانٹا، قرآن خوانی بدعت ہے. قرآن خوانی بدعت ہے.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कुरान खानी कभी नहीं कराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते किसी भी मौके पर, तो सहाबा को तो शौक ही बड़ा था, आप एक इशारा करते तो हजारों कुरान खत्म होते। लेकिन नहीं, इस्लाम में ऐसा कोई ट्रेंड ही नहीं है। भाई कुरान खुद पढ़ो, जब दिल चाहे तब पढ़ो। ये खानी क्या होती है कुरान की? जिन्होंने नहीं पढ़ना होता ये उनके बहाने है ना। तो कुरान खानी इटसेल्फ बिद्दा है, लिहाजा इसमें शरीक नहीं होना चाहिए और समझाना भी चाहिए मोहब्बत और नरमी के साथ। अलबत्ता अगर किसी ने कुरान खानी कराई और कोई खाना वगैरह पकाया और बांटा और आपके घर आ गया, तो आप खा सकते हैं, क्योंकि ये खाना हराम नहीं है। खाना वो हराम है जो किसी के नाम पर बांटा गया हो, जैसे ये 11वीं की नजर है, ये हराम है। ये जी दाता साहब के उर्स का खाना है, हराम। ये जी इमाम जाफर सादक के कुंडे हैं, हराम। ये जी इमाम हुसैन की नियाज है, हराम है। बस ये फुला बाबा जी के उर्स का खाना है, हराम। ठीक हो गया। तो जो भी खाना किसी के नाम पर बांटा गया वो न्याज है, तो नजर और न्याज हराम है। बाकी ये फी सबीलिल्लाह बांटा, इसके पीछे कुरान खाने का फेल बिद्दा है, उसमें शरीक ना हो, मगर बांट जो रहे वो फी सबीलिल्लाह है, वो आप बांट खा सकते हैं। और अक्सर लोग, ये भी मुझसे सवाल हुआ एक मरतबा से जायद, कि मुहर्रम में अक्सर लोग देने के लिए आते हैं या 11वीं के महीने में, या तो फिर हम क्या करें? तो उनसे पूछ लेने के बेटे किस बात का है, तो वो ज़हन क्लियर होते हैं, मुँह से वही बात निकलती है। अगर तो वो खाना जो है वो फी सबिलिल्लाह बाँटा है, तो आप खा सकते हैं, और अगर वो न्याज़ है, तो मत खाएँ। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये है कि जो हमारी मेड्स वगैरह हैं, हम उनको दे दें। भई आपके पास अगर सूअर का गोश्त आ जाए, तो क्या मेड को दे देंगे? नहीं देंगे ना, वो भी तो मुसलमान है। हाँ, गैर मुस्लिम मेड है तो आप दे सकते हैं। ऐसा खाना जायज़ हो सकता है सिर्फ़ उन पर जो फ़कीर और मोहताज हैं। हमारी मेड्स खैर से मोहताज नहीं है, हम माशाल्लाह अक्सर घराने जो हमारे पास बहनें काम करती हैं ना, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उनको ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बिल्कुल ही जो फ़कीर मोहताज हैं, झुग्गियों में रहते हैं, उन तक पहुँचा। हाँ जी, बहन कह रही है कि मेरे भाई जो हैं वो आर्मी में हैं, उनका फंड फिक्स होता है, उन्हें लाज़मी करवाना होता है। ये उसे निकलवा भी नहीं सकते रिटायरमेंट से पहले बिल्कुल। वो बढ़ा के मिलता है, तो वो उसके बारे में क्या करें? देखिए जी, इसका सारा जो गुनाह है ना, वो जाना है आर्मी मैनेजमेंट के सर। असल में आप बैंक से कुछ नहीं ले रहे, आपको वो आपका प्रोविडेंट फंड समझ लें है, जो कि आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से दिया जा रहा है, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। अब उसका उन्होंने जो सोर्स ऑफ इनकम रखा है, उसकी जवाबदेही उन्होंने करनी है, आपने नहीं करनी। ठीक है? सो दैट इज़ हलाल फॉर यू। ये मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको हलाल चीज़ें प्रोवाइड करे। ठीक है? अगर आप खुद रखेंगे तो फिर ज़िम्मेदारी आपकी है, और चूँकि ये सारा सिस्टम बनाया ही उन्होंने है, ये हुकूमत ने ना अपने लिए आसानी ढूँढी है कि हम इतना प्रोविडेंट फंड दें तो हमें तो बड़ी दिक्कत पड़ेगी। इनका जमा कराते जाओ, जब ये रिटायर्ड होंगे इतने सालों बाद, तो बैंक को देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये है इनकी चालाकियाँ। लेकिन बात ये है कि बहरहाल प्लानिंग इनकी है, तो जवाब उनको है। जो फौजी रिटायर्ड अफ़सरान हैं और जवान हैं माशाल्लाह, उनको जो मिलता है वो उनके लिए हलाल है। क्योंकि उनको उनकी जॉब के इवज़ मिला है, उनका प्रोविडेंट फंड है जो उनका हक था। लिहाज़ा उस हक को गलत तरीके से देने वाले जवाबदेही करेंगे, नौजवान कहाँ जाए? बहन कहती हैं अगर किसी ज़बीहे के ऊपर किसी का भी नाम ना लिया जाए, या यानी अल्लाहू अकबर भी ना कहा जाए, और ना ही कोई चढ़ावे का हो, और ना किसी और का नाम लिया जाए, तो फिर खा सकते हैं या नहीं? तो फिर ज़िबा क्यों किया? नहीं, नहीं, सीरियस क्वेश्चन। अगर अल्लाह के नाम पर भी ज़िबा नहीं किया, चढ़ावे के नाम पर भी ज़िबा नहीं किया, तो ज़िबा क्यों किया है? यानी आप क्या कहना चाह रही हैं कि जो कसाई ज़िबा करते हैं और सम टाइम अल्लाहू अकबर नहीं कहते, तो वो खा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर एक मुसलमान ज़िबा करे और अल्लाहू अकबर ना पढ़े, तो क्या हम खा सकते हैं? आपने कहा हाँ, तो मुसलमान भाई का ज़बीहा खा सकते हो, अगरचे वो बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर ना भी कहे, क्योंकि अल्लाह का नाम तो उसके दिल में है। तो लिहाज़ा जो कसाई हैं, वो बेचारे हर वक़्त कर रहे होते हैं, तो सम टाइम नहीं कहते या भूल जाते हैं या बात करते-करते उनके लिए तो रूटीन है, ज़िबा कर जाते हैं, तो वो ज़बीहे आप खा सकते हैं। अब अगर किसी ने, वो कसाई भी नहीं है और उसने ज़िबा किया और ऐवें ही ज़िबा किया, तो ऐवें ही तो कोई भी ज़िबा नहीं करता, कुछ ना कुछ रीज़न तो होगी।
یعنی کہ قربانی کر رہے ہیں عید پر, اللہ اکبر پڑھنی فرض کریں بھول گئے, ویسے ایسا ہوتا تو نہیں, بڑے اہتمام سے بسم اللہ اللہ اکبر کرتے ہیں زور و شور سے, لیکن فرض کریں اگر بھول گئے تو چلیے قربانی ہے, کھا سکتے ہیں. اگر کوئی گھر میں عقیقہ شقیقہ ہے بچوں کا, اس کے لیے کر رہے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گئے, تب بھی آپ کر سکتے ہیں, تب بھی آپ کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں اس کو, کیونکہ کرنے والا مسلمان ہے اور بس اسے غلطی ہوگی, بھول گیا بے خیالی میں, تو وہ آپ کے لیے حلال ہے. اب اگر کوئی بھی اے بی سی ڈی بندہ کر رہا ہے, آپ کو یہ بھی نہیں پتا مسلمان ہے غیر مسلم ہے, تو پھر آپ کیسے کھا سکتے ہیں؟ جانور کسی نہ کسی مقصد سے تو ذبح کیا گیا ہوگا نا, رات چلتے تو کوئی ذبح نہیں کرتا. تو اگر کسی نے بھی جانور ذبح کیا, کسی فنکشن کے لیے کیا, کھانا پکانے کے لیے کیا, تو نارملی وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں, یہ ہمارا دستور ہے, ہمارا طریقہ ہے. اور اگر بھول گیا تو کوئی بات نہیں, مسلمان ہے, آپ اس کا کھا سکتے ہیں ذبیحہ. اب اگر کسی نے جانور ایویں ذبح کر لیا, تو اگر مسلمان ہے اور اس نے ویسے ہی ذبح کیا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں. اور اگر وہ غیر مسلم ہے, یہود کے علاوہ, یہود اب اہل کتاب تو عیسائی بھی ہیں, پر میں نے کہا نا عیسائیوں کا ذبیحہ اب ہم نہیں کھا سکتے. ہاں اگر کوئی عیسائی ذبح کے طریقے پر حلال کرے تو آپ کھا سکتے ہیں, اور یہودی کا آپ کھا سکتے ہیں. اس کے سوا باقی جو ہے ہندو ہیں یا اور مذاہب کے لوگ ہیں, جین مت وغیرہ, تو ان کا پھر آپ نہیں کھا سکتے, چاہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ لیں تو نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے, اب میرا خیال آپ یہی پوچھ رہی تھی, اگر آپ کا اس میں کچھ اور کوشچن ہے تو وہ آپ پوچھ سکتی ہیں. یہ جو مرغیاں وغیرہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہر وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھ رہے ہوتے, یہ ہمیں بھی ذبح کر دیتے ہیں, تو بہرحال ان کا ذبیحہ جائز ہے. اچھا جی, بہن کہتی ہیں 12 ربیع الاول کا کھانا جائز اور حلال ہے. دیکھیں جی, اگر کہیں سے آ گیا تو کھا لیں. اصل میں 12 ربیع الاول اٹ سیلف بدعت ہے, تو بدعت کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, بدعت کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. اب اگر اس میں کسی کی طرف سے آ گیا کھانا تو حرام تو نہیں ہے, اس کیٹیگری میں نہیں آتا. یہ کیٹیگری تو خاص ہے کہ کسی کے نام سے آپ نیاز بانٹے. تو اگر کوئی یہ نیاز بانٹے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز ہے, تو میں نے کہا نا حرام ہو جائے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نیاز کوئی نہیں دیتا, یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر. نیازیں صاحب قبر کے نام سے, بابوں کے نام سے دی جاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مان کر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جو کھانے بانٹے جاتے ہیں, ربیع الاول کے پورے مہینے میں بانٹے جاتے ہیں, وہ بس فی سبیل اللہ ہی بانٹے جاتے ہیں, تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے, وہ کھانے میں حلال ہے. ہاں 12 ربیع الاول کو سپورٹ بالکل نہ کریں, اس لیے کہ یہ بدعت ہے, شدید بدعت ہے, تو اس کو سپورٹ نہ کریں. لیکن کھانا بہرحال آپ کھا سکتے ہیں, اگر آ گیا کہیں سے تو کھا سکتے ہیں, حرام نہیں ہے, اس کیٹیگری میں نہیں آتا. اچھا جی, اب یہ تو باتیں کلیئر ہو گئی کہ مردار حرام ہے, خون حرام ہے, سور کا گوشت حرام ہے, اور جو بھی کھانا اللہ کے سوا کسی کے نام پر پکارا گیا وہ حرام ہے, کتنا جتنا سور حرام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو کچھ ہم پہلے کھا چکے ہیں اللہ معاف فرما دے, کیونکہ ہم اہل لاہور تو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کھا ہی چکے ہیں, جب علم نہیں تھا, تو اللہ ہمیں معاف فرما دے, آمین. اچھا جی, اب بات یہاں پر ایک یہ بھی یاد رکھیے, گدھا بھی حرام ہے. قرآن میں نہیں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کیا خیبر کے موقع پر. پہلے عرب بھی کھاتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر کہا گھریلو گدھے میں تم پر حرام کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگلی گدھے حلال ہیں, جو ہے نا جراف اور زیبرا جو ہے نا, یہ ایک ریس ہے, گدھا اور زیبرا ایک ریس ہے, تو زیبرے ابھی بھی حلال ہے, ٹھیک ہے, اور گدھے حرام. تو آپ نے فرمایا کہ یہ گھریلو گدھے یعنی کہ گدھا, ڈونکی, یہ حرام, چاہے نسل کوئی بھی ہے. اس نسل کے جیسے کہ اوپر کے جانور میں نے آپ سے کیا زیبرا حلال ہے, تو آپ نے کہا یہ میں آج تمہیں بتا رہا ہوں کہ حرام ہے, بلکہ پوری حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے 2-3 گدھے ذبح کیے اور کھانا پکانا شروع کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے کہا کیا پک رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی گدھے. تو آپ نے کہا آج میں تم پر گدھے کا گوشت حرام کرتا ہوں, یہ گوشت پھینک دو اور ہانڈیاں توڑ دو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم گوشت پھینک دیتے ہیں, ہانڈیاں دھو لیتے ہیں, برتن بہت کم تھے ان کے پاس. آپ نے کہا اچھا چلو ایسا کر لو.
اور پھر مزید کہا کل کو تم دیکھوگے کہ پیٹ بھرا مغرور متکبر شخص ہوگا اور وہ کہے گا ہمیں قرآن کے سوا کچھ نہیں چاہیے، اور قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ گدھے حرام ہے، مگر یاد رکھنا میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ گدھے حرام ہیں۔ تو یہ جو حرمت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہے، لہٰذا گدھے حرام ہیں۔ اب اگر پچھلے دنوں گدھے کھلائے گئے ہیں تو وہ بڑی شرمناک بات ہے۔ ویسے پرسنلی تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایک آدھ واقعہ ہوا اور باقی جو ہے وہ میڈیا نے اس کو اپنے چینل کو چلانے کے لیے ہائی لائٹ کیا۔ اچھا جی، اب ایک سوال اور ہے ہمارے سامنے، بہن کہہ رہی ہیں آج کل جو ربیع الاول والے دن پٹھوروں کی دعوتیں ہوتی ہیں ان کا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں جی، اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ جب سپورٹ کرتے ہیں نا تو چیزیں بڑھ جاتی ہیں، اور بڑے سنجیدہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ یہ لگا دیتے ہیں نا سبیل کہتے ہیں نا اس کو، پھر اچھے خاصے سمجھدار لوگ چلے جاتے ہیں کہ خالی کھان ہی چلنے آنا، نہیں، سپورٹ کرتے ہیں نا، سپورٹ کرتے ہیں۔ برائی کو سپورٹ کرنا بھی برائی کرنے جیسا، تو سپورٹ نہیں کرنا، لہٰذا اوائڈ کریں۔ ہاں کسی نے بھیج دیا ہے، آپ کے گھر آ گیا ہے تو چلو کھا لیا، کوئی بات نہیں، مگر کم از کم جا کر تو نہ کھائیں، مت کھائیں۔ کھانے کی سوا آتا ہی کیا ہے، پاکستان ہم کھا گئے لوٹ کے، اور دین ہے تو وہ بھی ہم بیچ کے کھا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ کھا کر جو تنو توش ہم نے بنایا ہے یہ سب کیڑے کھا جائیں گے، استغفر اللہ ربی۔ لہٰذا نہیں، بالکل درست نہیں ہے یہ۔ بس میں نے اتنا عرض کیا کہ آپ کے گھر آ گیا ہے تو پھینکنے کی ضرورت نہیں، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن جا کر کھانا یہ سپورٹ کرنا ہے، اور برائی کی سپورٹ حرام۔ بہن کہہ رہی ہیں کہ کیا یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ وہ جانور جن کے ہوفز ہوتے ہیں یعنی پنجے نہیں ہوتے، سم ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہے یہ کرائیٹیریا، یہ اصل میں آپ سورہ مائدہ آئے گی تو اس میں زیادہ ڈیٹیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سورہ مائدہ میں اس کو زیادہ ڈیٹیل کلاسیفائی کر دیا گیا ہے، یعنی وہ جانور جن کے آگے سے سم ہوتے ہیں اور ناخن نہیں ہوتے وہ حلال ہے۔ تو عام لفظوں میں ان کو چرندے کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں سم انہی کے ہوتے ہیں جو چرنے والے جانور ہیں۔ شکاری جانوروں کے پنجے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے گوشت کھانا ہوتا ہے تو گوشت پنجوں میں گاڑ کے، وہ جیسے ہم نے کانٹے بنانا جیسے تو سیکھا فورکس بنانا، تو وہ جو ہے وہ اپنے پنجوں کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں، پھر دانتوں کے ساتھ کھاتے ہیں پکڑ کے، تو ان کی کچلیاں یعنی کہ وہ جو کھانے والے دانت ہوتے ہیں نوکیلے وہ بھی ہوتے ہیں، تو جو ہیں گھاس سے اپنے والے ان کے یہ بھی نہیں ہوتے، تو بالکل صحیح، ایسا ہے، صحیح کہا۔ اچھا جی، فمن جو اضطر مجبور کر دیا گیا، غیرہ نہیں باغن سرکشی کرنے والا، ولا اور نہ ہی عادن حد سے بڑھنے والا۔ باغن بغ سے ہے، بے غین یا بغیون سے ہے، باغی جسے آپ کہتے ہیں اس سے ہے، سرکش اور حد سے بڑھنے والا۔ فلا اثم علیہ، اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ تو جو مجبور کر دیا گیا کسی طرح ایسا کھانا کھانے پر، نہ وہ سرکش ہے نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اسے گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ حرام کھانا جائز نہیں ہے، حرام کھانے والا مجبور ہو تو اللہ اسے معاف کر دیں گے، نہ وہ سرکش ہو نہ حد سے بڑھنے والا۔ مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ بھوک بھی مجبوری ہو سکتی ہے کہ کوئی اتنا بیچارہ بھوکا ہو، کسی صحرا میں پھنس گیا، کسی اور حالات میں پھنس گیا، شہر میں ہی رہتا ہے مگر رزق ہی نہیں ہے اس کے پاس، اللہ معاف کرے، اور بے روزگار ہے اور بھوکو مرنے پر آیا ہوا ہے، تو اس کے لیے سب حلال۔ وہ پھر اگر کچھ نہیں نا اس کے پاس کھانے کے لیے، اور وہ جاتا ہے اور کسی دربار سے وہ لنگر لے آتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلا لیتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے حلال ہے، لیکن معاملہ بھوک کا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اس سے کون مراد ہے تو آپ نے فرمایا کم از کم وہ بندہ جو 3 دن رات سے بھوکا ہو، کہ یعنی بھوک سے حال یہ ہے کہ مرنے پر آ گئے اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ حرام اویلیبل ہے، لے سکتے ہیں، وہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے کہا نہ وہ سرکش ہو نہ حد سے بڑھنے والا، کہ آؤٹ آف سرکشی نہ کر رہا ہو،
मतलब یہ کہ بھئی فلاں جگہ پر تو جو لنگر پڑتا ہے، ہاں 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 کیا لنگر ہوتا ہے، وہ فلاں بندہ تو جو ہے وہ 11ویں کی نیاز جب بانٹتا ہے تو وہ تو پوڑیاں لگاتا ہے گرما گرم اور بڑی مزیدار، تو چلو کھا کے آتے ہیں۔ نہیں، یہ حرام، یہ حرام، صرف مجبوری میں کھا سکتے ہیں۔ اور پھر حد سے بڑھنے والا نہ ہو، کیا مطلب مجبوری ختم ہونے کے بعد کھانا جاری نہ رکھیں کہ بھئی مفت میں آ جاتا تھا، مزے سے بیٹھ کر کھاتے تھے تو اب میں کیوں چھوڑوں، لگ گئی نوکری پیسے جمع کروں گا اور وہاں سے کھانا لے کر آؤں گا، نہیں، جب تک وہ مجبور ہے کھائے، جب مجبوری ختم ہو گئی چھوڑ۔ اس کے علاوہ پھر دشمنوں کی قید میں ہونے والے موجود قیدیوں کے لیے بھی یہ رعایت ہے، بھئی فرض کریں وہ دیتے ہی حرام کھانے کے لیے ہیں تو کیا کریں، مر جائیں؟ نہیں، مرنا نہیں ہے، کھا لو۔ تو کس کے لیے جائز ہے؟ صرف ان کے لیے جو بہت ہی مجبور ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ جو جھگیوں میں رہنے والے ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، سچ مچ مجبور ہیں، آپ ان کو دے آئیں کھانا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بھئی بچہ جو ہے وہ نکلتا ہے، آپ کا یا میاں آپ کے نکلتے ہیں اور وہ جاب پر جاتے ہیں، رستے میں جھگی واس پڑتے ہیں اور وہ بھوکے ان کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے بچے ننگے دھڑنگے گھوم رہے ہیں، تو آپ کو ایسا کھانا آ گیا، اچھا ہے، مقدار بھی زیادہ ہے، دل بھی نہیں کرتا ضائع کرنے کو کہ یار اتنا عمدہ پکا ہوا کھانا، اتنا گوشت ڈلا ہوا، کھیر میں اتنے بادام ڈلے ہوئے، تو وہ پھر پیک کر کے ان کو بھجواتے ہیں، ان کے لیے حلال ہے۔ ہماری کام والی بہنوں کے لیے بھی حلال نہیں ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ تنخواہوں کے ساتھ ماشاءاللہ ہم لوگ دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے، کھانے کے لیے بھی دیتے ہیں، سیزن کے کپڑے بھی دیتے ہیں، حتیٰ کہ الحمدللہ زیادہ تر گھروں میں اب یہ شعور ہے، پھل لاتے ہیں تو پھل بھی دیتے ہیں، گوشت لاتے ہیں تو گوشت بھی دیتے ہیں، اب مچھلی پکاتے ہیں، سیزن کی سوغات ہے وہ بھی ساتھ دے دیتے ہیں کہ چلو تھوڑی سی لے جاؤ، کوفتے بناتے ہیں تو وہ ڈش بھر کے دے دیتے ہیں کہ اچھا چلو بچوں کے لیے لے جاؤ۔ الحمدللہ یہ شعور ہمارے زیادہ تر گھرانوں میں ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنے ملازموں کو چیزیں شیئر نہیں کرتے، زیادہ تر لوگ شیئر کرتے ہیں، تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کرائیٹیریا میں نہیں آتے۔ اس کرائیٹیریا میں وہ بندہ آتا ہے جو کھانے سے بھوکا بیٹھا ہو، تو ایسے کسی ٹھکانے سے گزرتے ہیں، اس میں نشئی بھی بیچارے آ جاتے ہیں، یہ تو عام مل جاتے ہیں نا، اللہ رحم فرمائے، مگر بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، جوان بندے ہوتے ہیں اور نشئی، اور آپ دیکھیں نہر کے کنارے پڑے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، کون والی وارث ہے ان کا، کون پوچھنے والا ہے ان کو، کوئی بھی نہیں۔ تو ان کو آپ یہ کھانا دے سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اور کوئی بھی اگر آپ کو ایسا فقیر، یہ پیشہ ور فقیروں کی بات نہیں کر رہی، بھکاریوں کی بات نہیں کر رہی، کوئی ایسا محتاج فقیر نظر آ جائے کہ آپ کو دیکھنے میں پتہ چلے کہ کچھ نہیں ہے اس کا، جینے کا کوئی وہ آسرا نہیں ہے اس بندے کا۔ یعنی میں نے کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب کو دیکھا، وہ بیچارے ریڑھی پر نا مٹی کے کھلونے، گگو کوڑے نہیں جس کو کہتے تھے ہم، وہ ہمارے بھی پرانے بچپن کی بات، وہ لے کر وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، یعنی کہ راستہ بند تھا تو ہاں گلی میں سے گزر کر ہم لوگ آئے، تو وہ گلی میں میں نے دیکھا کہ وہ بیچ رہے تھے، نوجوان سا بندہ تھا، لیکن وہ غربت نے اس کا جو حال کیا ہوا تھا نا، وہ نظر آ رہا تھا، ویزیبل تھا، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس وقت میں ان گلیوں میں بھی یہ کوگو کوڑے کون لیتا ہوگا، ہے نا؟ تو یہ لوگ بھی فقراء ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی فقراء ہیں، تو ان کو دیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کے لوگ تو آپ کو ارد گرد مل جاتے ہیں۔ بہن کہتے ہیں کرسچن میڈ کا کیا رائٹ ہے؟ رائٹ وہی ہے جو ہم پر مسلمان میڈ کے ہیں، حقوق تو وہی رہیں گے نا، حقوق تھوڑی چینج ہوں گے۔ یہ کھانا جو ہے بہتر تو یہ ہے کہ غیر مسلم کو بھی نہ ہی دیا جائے تو اچھا ہے، لیکن بہرحال دے دیا تو کوئی بری بات بھی نہیں، مسلمان میڈ کو تو بالکل نہیں دینا چاہیے۔ اور باقی اگر آپ ویسے اوورال حقوق کی بات کر رہی ہیں تو برابر ہے، بس اتنا فرق ہے کہ آپ مسلم میڈ کو جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، غیر مسلم میڈ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ خاص مسلمان فنڈ ہے، باقی ان کا ہم پر وہی حق ہے جو باقی لوگوں کا ہے۔ وہ بہن کہہ رہی ہے کیا صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جی صدقہ دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر صدقہ جو ہے اچھے کاموں کے لیے بھی، ان کے بیکار کاموں کے لیے نہ دیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کو بری عادتیں بھی بہت ہوتی ہیں، تو کسی بری عادت کے لیے نہ دیں۔ باقی ویسے بری عادتوں سے مراد شادیوں پر انہوں نے فضول خرچیاں کرنی ہوتی ہیں اور مہندیاں کرنی ہوتی ہیں، اور یہ سب ان کاموں کے لیے ان کو پیسے مت دے۔ باقی ان کے اپنے جو مذہبی تہوار بھی آ جاتے ہیں جیسے کرسمس وغیرہ ہے،
تو ان کے کپڑوں وغیرہ کے لیے پیسے دیتے ہیں تو وہ دے دے، کوئی بات نہیں، حرج نہیں. ہم کرسمس کو سپورٹ نہیں کر رہے. ہمارے پاس ایک غریب عورت کام کرتی ہے، ان کا تہوار ہے، تو ہم ان کے تہوار کے لیے ان کی خوشی کے لیے اپنے کپڑے وغیرہ بنانے کے لیے کچھ پیسے دے دیتے ہیں یا کپڑے دے دیتے ہیں. تو یہ بالکل جائز ہے، عرف کی بات ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ خیر ہے. ان اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کس بات کو؟ کوئی مجبوری میں کسی نے کھا لیا، اللہ نے معاف کر دیا. اچھا لا علمی میں کھایا، جیسا میں نے بھی عرض کیا کہ ہم لاہور میں رہنے والے جو ہے نا، کبھی نہ کبھی ہم سب نے کھایا ہوگا، کیونکہ وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ داتا صاحب کا لنگر آ جاتا ہے گھر میں، ہے نا. اچھا پھر ایک اور چیز، یہ اب تو شکر ہے یہ چیز کم ہو گئی ہے، پتہ نہیں شاید میرے ساتھ تو ہوگی یا ویسے ہی کم ہو گئی ہے، کہ 11ویں کی نظر نیاز بھی کم ہو گئی. پہلے تو 11ویں کی نیاز بھی بڑی آتی ہوتی تھی، ہر گھر میں آتی تھی. جان پہچان نہیں بھی ہے تو بجا بجا کر وہ جو ربیع الثانی کے مہینے کی 11 تاریخ کو تو یعنی کہ بہت آیا کرتا تھا کھانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بچپن ہمارا جو بچپنا تھا اس میں نیازیں بانٹی بھی بہت جاتی تھی اور نیازیں لینے کا شوق بھی ہوتا تھا ہم سب میں. اور یہ سینس تو تھی نہیں، بڑوں میں نہیں تھی، ہم میں کہاں سے ہونی تھی. تو وہ جہاں کوئی بانٹ رہا ہوتا تھا تو دوڑ دوڑ کے حصہ لے لیتے تھے اور تو کھاتے تھے. اب پتہ نہیں کیا کیا کھایا ہوا ہے. اللہ معاف فرما دے. اللہ ایسے سب لوگوں کو معاف کرنے والا ہے جو شرمندہ ہے اور جنہوں نے کبھی غلطی سے یا اللہ علمی سے ایسا کھانا کھا لیا، تو ان کے لیے معافی ہے. باقی کسی کے لیے معافی نہیں ہے، صرف مستر کے لیے معافی ہے. مستر کون ہوتا ہے؟ مستر وہ ہوتا ہے جو بے قرار ہو. تو بے قراری کا دنیا کا سب سے بڑا سبب نا بھوک ہے. بھوک ہے. کبھی بھوک لگی آپ کو؟ ہم لوگوں کو بڑی کم بھوک لگتی ہے کیونکہ ہم تو ہر وقت کھاتے رہتے ہیں. تو کبھی کبھار گرمی کے روزوں میں بھوک لگتی ہے نا. جب 15-16 روزے گزر جاتے ہیں نا تو پھر جو آخری روزے ہوتے ہیں ان میں پھر ظہر کے بعد بھوک لگتی ہے. تو حالانکہ بہت لمبا بھوک کا ٹائم نہیں ہم کاٹتے، مگر پھر بھی آپ دیکھیں پیٹ میں اینٹھن شروع ہو جاتی ہے آخر وقت میں، ہوتی ہے نا. اور نقاہت ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ عصر کی نماز میں نقاہت محسوس ہوتی ہے. آپ سوچیں جو سچ مچ بھوکے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے. دنیا میں بھوک سے بڑی کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر سے بچو، فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. کیا کرے انسان، کمزور ہے، بھوک سہ نہیں سکتا. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ نے کہا کھانا کھلانا. تو کھانا کھلایا کرے، مگر وہ نہ کیا کرے کو کہتے ہیں انا ونڈے بھی اوڑیا تھے مڑ مڑ اپنے ہی اپنے ہی دامن میں نہ ڈالی جائے. ذرا براڈ کرے اسپیکٹرم اپنا، ان تک پہنچنے کی کوشش کریں جو محتاج ہے. خود نہیں پہنچ سکتے ان پر جن پر بھروسہ ہے ان کے ذریعے پہنچ جائے، یعنی کہ کوئی کام کر رہے تو اس کے ذریعے پہنچ جائے. تو کھانا کھلائیں، یہ بہت بڑی نیکیوں میں سے، کسی کی تکلیف دور کریں. تو اللہ نے کہا کہ میں ان کو معاف کر دوں گا جو مجبور ہوئے. مجبور کے سوا کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے. تو دیکھ لیجیے کتنا بڑا حکم ہے اور کتنی شرم کی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہر دوسرے قدم پر شرک کے اڈے کھلے ہوئے. بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک برٹش مسلم ہے محمد گرین، مسلمان ہوئے، ینگ آدمی ہے، تو مسلمانوں کو ملنے کے لیے دیکھنے کے لیے پاکستان کا وزٹ کیا. اور جانتے ہیں پاکستان میں کیا دیکھا؟ تو ان کی ایک ڈیبیٹ میں سن رہی تھی، ماشاءاللہ بہت جوش و خروش سے وہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. تو ایک انڈین لڑکے نے کوشچن کیا کہ مسلم ہی تھا وہ بھی، اس نے یہ کوشچن کیا انڈین لڑکے نے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے تو وہاں پر تو یعنی اسلام کا قانون رائج نہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو بہت عمدہ جواب دیا محمد گرین نے. جواب صحیح تھا مگر میرے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے، اسی کے لیے میری یہ محنت ہے. انہوں نے کہا آپ سے کس نے کہا کہ پاکستان اسلامی ملک ہے؟ ان کی جو ڈیبیٹ ہے وہ تو انگلش میں تھی، میں آپ سے اس کا ترجمہ عرض کر رہی ہوں اور بغیر کسی رد و بدل یا ایگزیجریشن کے کر رہی ہوں. انہوں نے کہا آپ سے کس نے کہا کہ پاکستان اسلامی ملک ہے؟ آپ سے کس نے کہا کہ پاکستان کے سب لوگ مسلمان ہیں؟ اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیں، آپ جب لندن میں نکلتے ہیں تو ہر گلی کی نکڑ پہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ لوگوں نے کہا جی پب، شراب خانہ. انہوں نے کہا ہاں شراب پی جاتی ہے، حرام کام. ایسا ہی حرام ہے نا،
सबने कहा जी बिल्कुल। कहने लगे अच्छा पाकिस्तान में हर गली की नुक्कड़ पे क्या नजर आता है? अब ज्यादातर लोग चुप रहे क्योंकि वो पाकिस्तान गए नहीं हुए थे, जो पाकिस्तानी थे या कभी गए होंगे ज्यादातर वैसे पाकिस्तानी। उन्होंने कहा जी मिजार। उन्होंने कहा क्या मिजार पर जाना शिर्क है? जी। उन्होंने कहा शिर्क ज्यादा बड़ा जुर्म है या शराब पीना? शिर्क। तो उन्होंने कहा फिर मुझे बताएं ज्यादा बड़ा जुर्म कहाँ सरेआम हो रहा है, पाकिस्तान में या लंदन में? कितनी बड़ी और वाज़ेह बात है। कल के मुसलमान हुए मोहम्मद ग्रीन समझ सकते हैं क्योंकि वो कुरान पढ़ के मुसलमान हुए हैं। नस्ली मुसलमान होकर हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमने कुरान नहीं पढ़ा। गर तुम्ही खाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह आप लोगों पर फजल फरमाए। आप या जो भी लोग कब्रों पर जाते हैं और मज़ारों पर दुआएं मांगते हैं, उनसे अक्लमंद तो वो भिखारी है जो उन मज़ारों पर बैठे होते हैं। वो भी मरे हुओं से नहीं मांगते, वो भी आप लोगों से मांगते हैं जो जिंदा है। उन्हीं से सीख लीजिए। अगर साहिब मिजाज इतने देने के लायक है, इतने बड़े दाता है, तो उन्हीं से मांग लेगा। तो हम जैसे तालीम याफ्ता लोगों से तो वो अनपढ़ भिखारी ज्यादा समझदार है। वो भी मरे हुओं से नहीं मांगते, वो भी जिंदों से मांगते हैं। तो ये मिजाज जो शिर्क का गढ़ है और ये मिजाज जो इतने बड़े हराम को हमारे मुआशरे में दिन रात डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनसे बचाव का एक छोटा सा नुस्खा आपको बताती हूँ। जो भी लोग, ये बहसें बहुत होती है ना कि हम जाकर मांगते हैं, देखिए किसी से भी आप सवाल करें, उसमें 3 सिफतें होनी चाहिए। वो हई हो, वो हाजिर हो, वो कादिर हो। 3 सिफतें, हई हो, हाजिर हो, कादिर हो, अलाइव हो, प्रेजेंट हो, और जो काम आप उससे कह रहे हैं उसमें एबिलिटी हो, एबिलिटी टू डू दैट जॉब। अभी आप लोग सामने हैं, यानी ऑनलाइन मेरे साथ है, तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि आयशा मुझे एक गिलास पानी पिला दे, तो आयशा नहीं पिला सकती। आयशा हई है, हाजिर भी है, कादिर नहीं है भाई। कंप्यूटर में पानी डालेंगे तो मुझ तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, मेरे सामने घर में जो लोग हैं वो मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर इस वक्त मैं अपनी पोती से कहूं कि वो मामा मुझे पानी पिला दो, वो भी नहीं पिला सकती। वो मौजूद नहीं है, सो गई है। ठीक है, तो आप अपने सामने बैठी हुई बहन से कहते हैं, जो आपके सामने फिजिकली मौजूद है, अपनी बेटी से कहते हैं कि जाओ बेटी मुझे पानी ला दो। बिल्कुल सही है, वो जिंदा है, वो मौजूद है और वो पानी ला के दे सकती है। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि मैं मेरे सर में दर्द है, बेटी मुझे शिफा दे दो, वो नहीं दे सकती। वो मौजूद है, वो जिंदा है, मगर शिफा देने पर कादिर नहीं है। इसीलिए डॉक्टर भी दवा देता है, शिफा नहीं देता। आज तक आप किसी डॉक्टर पर जाकर ये केस नहीं कर सकते कि इसकी दवाई से मेरे अब्बे को शिफा नहीं हुई। ये केस कर सकते हैं इसने दवाई गलत दे दी, मेरे अब्बा के पेट में दर्द था, इसने हार्ट अटैक की गोली दे दी तो मेरा अब्बा मर गया। ये केस कर सकते हैं नेग्लिजेंस का। लेकिन अगर आप ये केस कर दें कि मेरे अब्बा का कैंसर का ट्रीटमेंट इन्होंने किया और मेरे अब्बा मर गए, क्यों मरे, इनको सजा दें, तो अदालत कहेगी कोई दवाई दे सकता है, शिफा नहीं दे सकता। नॉनसेंस केस है तुम्हारा, लेकर भाग जाओ यहाँ से। तो अलाइव होना, प्रेजेंट होना और एबल टू डू होना, एबिलिटी ऑफ वर्क होना, ये 3 चीजें मौजूद हो तो दुआ मांग रहे। जिसकी कब्र पर खड़े होकर आप मांग रहे हैं वो मर चुका है, वो हई नहीं है। जब वो हई नहीं है तो हाजिर कहां से होगा? और जो ना हई है, ना हाजिर है, ना प्रेजेंट है, ना अलाइव है, कुदरत कहां से लाएगा? खत्म हो गया, सादा बात है। हई कौन है? अल्लाह। हाजिर कौन है? अल्लाह। और कादिर कौन है? अल्लाह। बाकी सारे ही अब्दुल कादिर हैं, सब उस कादिर के बंदे हैं। चाहे फिर वो अली बिन उस्मान हिजवेरी हो, या वो अब्दुल कादिर जिलानी हो, और चाहे फिर वो मोइनुद्दीन चिश्ती हो, कोई बड़े से बड़ा नाम निहाद बंदा हो भैया, कोई भी हो, सब के सब ही उस कादिर के बंदे, उस हई के बंदे, उस हाजिर के बंदे हैं।
اور سب اس کے محتاج. تو کسی سے بھی سوال کرنا ہے یا نہیں کرنا, سادہ کرائٹیریا ہے, الائیو ہو, پریزنٹ ہو, ایبل ٹو ڈو ہو, ایبلٹی آف ورک ہو, ہائی ہو, حاضر ہو, قادر ہو, یہ 3 چیزیں ہو تو مانگ لیں. اور اگر ایک بھی خصوصیت مسنگ ہو مت مانگے, کچھ نہیں ملے گا. جی عیشا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ابھی ہینڈ ریز کیا تھا شاید, ابھی تو نہیں کیا ہوا, چلے شاید بائی مسٹیک ہو گیا. اگر کچھ کہنا چاہتی ہے تو کہہ لیجیے. تو بس جی کہیے. میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو, میری آواز آ رہی؟ اصل میں آج کل مجھے اس دقت کا سامنا ہے کہ میرے لیپ ٹاپ کی جو پورٹ ہے جس میں میں لگاتی ہوں ہیڈ فون, وہ خراب ہو گئی ہے. جب میں ہیڈ فون لگاتی ہوں آپ کو میری آواز آتی ہے, مجھے آپ کی آواز نہیں آتی. تو میں ہیڈ فون اس لیے لگاتی ہوں کہ مجھے بہت دیر بولنا پڑتا ہے, اس کے آگے مائک ہوتا ہے تو مجھے بولنے میں آسانی ہوتی ہے. مگر پھر جب میں نے ہیڈ فون اتار بھی دی ہے مگر آواز باہر نہیں آ رہی. اگر میں ہیڈ فون بالکل نہ لگاؤں تو پھر آواز باہر آتی ہے, لیکن اس میں پھر مجھے بہت لاؤڈ بولنا پڑتا ہے, اور 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے تو میں اس لیے پھر ہیڈ فون یوز کرتی ہوں. تو اب انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں نے مدد مانگی ہے اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھی ہے. انشاءاللہ جلد میں نیا لیپ ٹاپ بائی کروں گی. تو آپ مجھے لکھ کر چیٹ پہ اپنا کوسچن سینڈ کر دیں. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, میں نے آپ کو قصہ سنا دیا ہے. آپ مجھے یا تو موبائل پہ وائس میسج کر دیں, میں اس کا آپ کو جواب دے دیتی ہوں, اور یا پھر جو ہے آپ مجھے چیٹ میں لکھ کر دیں. اگر آپ کا سوال لمبا ہے تو آپ مجھے وائس میسج کر دیں میرے موبائل پر. آپ کو میں امیڈیٹلی بھی, اچھا شی ول رائٹ. چلے 2 منٹ ان کا انتظار کر لیتے ہیں, وہ لکھ رہی ہیں. ان کا جواب دے کر پھر ہم کلاس ختم کر دیتے ہیں. آئی نو آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, تو 2 منٹ چلے بہن کا سوال دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی کرے, بس آپ نے دعا کرنی ہے. ابھی ہم اپنے جو ہے البرکہ انسٹیٹیوٹ, اس کی ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل کر رہے ہیں. ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ابھی لیا ہے ہم نے, اور انشاءاللہ اب لیپ ٹاپ, کیونکہ یہ لیپ ٹاپ کافی پرانا ہے, اراؤنڈ 10 ایئرز اولڈ, تو اب اس کو کافی کچھ بیمار ہو گیا ہے, تو اس کو چینج کرنے کا ارادہ ہے. اور 1-2 اور ایسے انسٹرومنٹس ہیں, سوری انسٹرومنٹ نہیں, گیجٹس ہیں, سوری ایسے گیجٹس ہیں جو ہمیں چاہیے, اور انشاءاللہ وہ عنقریب ہم لیں گے. تو بس آپ نے دعا فرمانی ہے. What's your opinion about the prophets on graves? اچھا, نبی جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کے قبروں میں ہونے کا, دیکھیے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یا اللہ کے نیک بندے ہیں, قبر کسی کی بھی ہو, آپ اس پر جا کر صرف دعا کریں گے اور سلام کریں گے اور نکل آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی جا کر سلام کریں گے, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, دعا کریں گے, آپ پر درود پڑھیں گے ہم, اور ہم وہاں سے نکل آئیں گے. دعائیں وہاں بھی نہیں مانگی جائیں گی, یہ غلط فہمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ زندہ کبھی یہ سکھایا نہ مردے کے بعد کے لیے ایسی کوئی بات کہی. ہاں سلام کریں گے اور آپ پر درود پڑھیں گے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی بھی نبی کی قبر جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ کہاں پر ہے. تو اگر فرض کریں کوئی قبر ہے اور آپ نے سنا کہ نبی کی ہے, آپ وہاں چلے گئے یہ سوچ کر کہ شاید ہو شاید نہیں, چلو کہتے ہیں سب تو ہم چلے جاتے ہیں, تو وہاں بھی آپ جا کر سلام کریں گے, ان کے لیے دعا کہیں گے کہ اللہ ان کے درجات کی بلندی کرے, اور نکل آئیں گے. اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی یہی کریں گے. دیکھیے انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ انبیاء جہاں مرتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں وفات پائی, وہیں پر دفن ہوئے. اور باقی سارے مسلمان جو ہیں وہ قبرستان میں دفن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو قبر پر جا کر صرف سلام کریں گے
और दरूद पाक पढ़ेंगे। अच्छा जी, बड़ा अच्छा सवाल है बहन का। वो कहती हैं कि बाज़ लोग कहते हैं अंबिया कराम अलैहिस्सलाम कब्रों में जिंदा है, क्या वो जिंदा है या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मौत जब आती है, मौत की डेफिनेशन क्या है? जिस्म का मर जाना, रूह का जिस्म से अलग हो जाना। रूह तो कभी भी नहीं मरती। इस्लाम में भी मौत की डेफिनेशन यही है, रूह का जिस्म से निकाल लिया जाना। रूह तो कभी नहीं मरती। उसके बाद फिर रूह ले जाई जाती है अल्लाह के हुजूर, और नेक रूहों को इल्लीयीन में भेज दिया जाता है, बुरी रूहों को सिज्जीन में। ये कुरान का बाकायदा मौजू है, कुरान खुद बताता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि नेक रूहें इल्लीयीन में ले जाई जाती हैं और कयामत तक वो वहां अपने मकाम के मुताबिक जो भी उनको रेस्ट की जगह दी जाएगी वो वहां आराम फरमा रहेंगे। और जो बुरी रूहें हैं, गुनहगारों की रूहें हैं, वो सिज्जीन में ले जाई जाती हैं और वहां उन्हें उनके अमल के मुताबिक सजा होती है। इसी का नाम सवाब कब्र और अजाब कब्र है। जिस्म सबके मिट्टी में मिल जाते हैं सिवाय अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के जो जिस्म है वो अल्लाह ने कीड़ों पर हराम कर दिए। ठीक है, बाकी सबके जिस्म शुहदा के भी हराम की है, मगर वो अल्लाह का मामला है कि वो कहाँ जाते हैं, क्योंकि वैसे तो फिर हमारे लिए बड़ी मुशक्कत हो जाती। तो बाकी जो है जिस्म वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, आम लोगों के, हम सब के। और रूहें जो है वो सबकी जिंदा है आलम अरवाह में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया आलम बरज़ख। बरज़ख अरबी का लफ्ज है, इसका मतलब है पर्दा। तो पर्दे की दुनिया जहां रूहें चली जाती है, कोई रूह दुनिया में कभी वापस नहीं आती और ना उसका दुनिया से कोई राब्ता होता है। नेक रूहों की, नेक अफराद की रूहें जो है वो इल्लीयीन में है, और बुरे अफराद की रूहें जो है वो सिज्जीन में है। सिज्जीन क्या है? कैद खाना है बुरी रूहों का, जहां अजाब हो रहा है। और इलीयीन क्या है? मेहमान खाना है नेक रूहों का, जहां वो तब तक रेस्ट करेंगी जब तक एंड ऑफ टाइम यानी कयामा नहीं आती। जब कयामा आएगी यानी कयामत बर्पा होगी, तो ये दुनिया ही नहीं खत्म होगी, आलम अरवाह भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर कयामत के दिन जब अल्लाह हमें उठाएंगे तो हम जिस्म और रूह दोनों के साथ उठेंगे, उस जिंदगी के साथ जो इस वक्त भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो फिर जो है हमें जन्नत और जहन्नुम की तरफ रवाना किया जाएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौसी व औज़ु बिका मिन हर्रिन नार, आमीन। ये है बात। अब बाकी जो ये है कि कब्रों के अंदर बैठे हुए हैं, जिंदा हैं माज़अल्लाह जो है अहमद रजा खान साहब, वो तो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीबी भी रोज उन पर पेश की जाती है कब्र में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अकीदा नया नहीं है। आपको पता है फिरौनों के बारे में भी यही अकीदा था मिस्रियों का, कि फिरौन को जैसे ही दफन करके हम बाहर आते हैं, ताबूत रख के उनको दफन भी नहीं करते थे, आपको पता, ताबूतों में रखते थे, और उनके जो है बेहतरीन वो बर्तन और चीजें भी साथ रखते थे और गुलाम भी उनके साथ छोड़ देते थे। क्यों करते थे? कि उनका ये मानना था कि हमारे निकलते ही फिरौन उठ जाते हैं और उनकी रूहानी हुकूमत शुरू हो जाती है। यही बात हिंदुओं ने मानी। हिंदू भी तो यही कहते हैं कि जो राम है, कृष्ण है, ये मरे नहीं है, ये तो चले गए, कोई कैलाश पर बैठा हुआ है, तो कोई शीश समंदर में बैठा है, और कोई कहीं है और कोई कहीं है, और वो अपनी हुकूमत चला रहे हैं, वो मरे नहीं, उनको मौत नहीं आ सकती। तो उनके ये अकीदे हो तो वो मुशरिक, और हमारे हो तो हम मोमिन। नहीं जी, मौत की हकीकत क्या है? व्हाट इज डेथ अकॉर्डिंग टू इस्लाम? अकॉर्डिंग टू इस्लाम मौत ये है कि इंसान की रूह उसके जिस्म से अलग कर दी जाती है, फरिश्ते रूह लेकर चले जाते हैं, ये मौत है। और रूह रूहों की दुनिया में आलम बरज़ख में ले जाई जाती है और वहीं रहेगी कयामत तक। जब कयामत आएगी आलम बरज़ख भी खत्म हो जाएगा, रूहें भी खत्म हो जाएगी, मर जाएंगी, फना हो जाएंगी। और फिर जब अल्लाह दोबारा पैदा करेंगे सब कुछ, उस वक्त जिस्म और रूह के साथ हर इंसान खड़ा होगा आज की शक्ल में, यानी जो दुनिया में हमारी शक्ल है उसमें। तो अपनी कब्रों के अंदर कोई जिंदा नहीं। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज जरूर पहुंचाया जाता है हमारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, देखिए खुद आपसे पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो आप पर दरूद भेजते हैं, आप सुनते हैं, हम सलाम कहते हैं, आप सुनते हैं, तो जब आप मर जाएंगे तब आपको सलातो सलाम का कैसे पता चलेगा? आपने कहा अल्लाह फरिश्ते पैदा करेंगे ऐसे, जो जमीन पर फिरते रहेंगे, मेरे उम्मतियों का दरूदो सलाम इकट्ठा करेंगे और मुझ तक पहुंचाएंगे। समझ गए? तो पैगाम रसानी होती है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तक, नेक अफराद पर भी होती है कि
جیسے کسی کا درجہ بڑھ جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کسی کا درجہ بڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا درجہ کیوں بڑھا؟ وہ کہتے ہیں تمہارے فلاں بچے نے فلاں نیکی کی جس کی وجہ سے تمہیں یہ اجر ملا. تو اس طرح کے میسیجز کنوے ہو جاتے ہیں، بس اور کچھ نہیں. تو قبروں کے اندر کچھ نہیں ہے جی، قبریں تو خالی گھڑے ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب کریم ہم پر فضل کرے اور اللہ ہمیں اپنے صحیح عقائد کو صحیح رکھنے کی توفیق عطا کرے. آمین. چلیے آج الحمدللہ بہت اچھا موضوع رہا. آج بات یہی ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ یہیں سے آگے چلیں گے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ کو بے حد آسانیاں دے، اور میں آپ کی دعاؤں کی منتظر ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.